جمعے کا خطبہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور دونوں شہزادے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ بس جو ہی آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جہاں تک تھا وہیں چھوڑ دیا، منبر رسول سے نیچے آئے اور دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور دوبارہ منبر پر چڑھے اور پھر وہیں سے خطبہ شروع کیا۔ خطبہ اختتام ہوا، صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں تو صرف منبر سے نیچے اترا ہوں، میں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب یہ حسین ان کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے تو جبرائیل پرواز کر کے آتے تھے اور وہ اللہ کا پیغام لاتے تھے کہ اے میرے محبوب سجدے سے سر نہ اٹھانا، حسین گر جائے گا اور حسین کا گرنا مجھے پسند نہیں۔ کیا مقام ہے؟ کوئی جان سکتا ہے کیا مقام ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان دونوں شہزادوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور صرف ان سے محبت نہ کر بلکہ جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت کر۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ریلیشن امام عالی مقام کا، صحابہ کے ساتھ ریلیشن امام عالی مقام کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا دعا ہو رہی ہے کہ باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ دوستو مختصر کرتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں میں سے ایک واپس کر دو، حسین کو کر دیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کر دیں، اپنے بیٹے کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ چشمان مقدس سے آنسو گر پڑے اور فرمایا کہ جبرائیل میرا بیٹا ابراہیم واپس لے لو، کیونکہ میں اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف میں روؤں گا، اور اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی، میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی، جس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے، جس کا رونا مجھے برداشت نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے کچھ لوگ نیزے پر چڑھا دیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی گردن کو چوما کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا کہاں جائز ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، ابھی معرکہ کربلا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کر جو جبرائیل نے آ کر خبر دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، تو یہ غم حسین میں ہی تو رونا ہے، اور کیا ہے؟ ایک نمبر دو، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 10 محرم کے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں نے دیکھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے
خواب میں, اور حضور کے کپڑے مبارک بوسیدہ ہیں اور آپ کے بال مبارک گرد آلود ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی مارکے سے تشریف لائے ہوں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ ام سلمہ میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا, کربلا میں تھا, اور آج صبح سے میں امام عالی مقام کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں. یہ شیشی میں خون بند ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس سے آنسو گر رہے تھے. اور رونا کیا ہوتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم, امام عالی مقام کے غم میں رونا عین عبادت ہے, عین عبادت ہے. ان کے والد کو تکنا عین عبادت ہے, ان کے چہرے کی زیارت کرنا عین عبادت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علی کے چہرے کو تکتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. اور میدان کربلا کا حال دیکھتے ہیں. 9 اور 10 محرم کی, کیونکہ اب تفصیل کے ساتھ اگر میں ساری ایک ایک دن کو لوں گا تو پھر کافی ٹائم لگ جائے گا. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ حسین اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے ہیں, چلو میں ذرا ان کا حال پوچھاؤں. تو میں اپنے خیمے سے باہر نکلی. سامنے میدان کربلا ہے, لائن میں ایسے خیمے لگے ہوئے ہیں. فرماتی ہے کہ میں جب خیموں کے قریب سے نکلی تو حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے خیمے میں اپنے ساتھیوں سے حلف لے رہے ہیں کہ ہم امام عالی مقام امام حسین سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. ادھر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو بلا لیا, حضرت حبیب ابن مظاہر اور دیگر رفقا سب کو بلا لیا اور اپنے خیمے میں بلا کر فرمایا کہ سنو میرے رفقا سب سنیں, یہ چراغ جو جل رہا ہے میں اسے بند کرتا ہوں اور سب کو اجازت دیتا ہوں اور اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں. یہ میری جان کے دشمن ہیں, میرے خون کے پیاسے ہیں, تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ صرف مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور کل قیامت کے دن اپنے نانا کو یہ گواہی دوں گا کہ یہ میرے رفقا مجھ سے پہلے جان دینے کے لیے